السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء الآية۔ اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معزز و محترم علماء دین، چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، محترم حضرات، رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور میری طبیعت اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تک آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں، اس لیے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عید کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلا ہوں اور مسلسل سفر میں ہوں، ہر دن سفر کرنا ہوتا ہے، رات جاگنا ہوتا ہے، 2-2 ڈھائی گھنٹہ بولنا ہوتا ہے، اور پھر اتفاقاً دیکھیے کہ گزشتہ رات کو میرا پروگرام جنگی پور سائدہ پور کی سرزمین پر تھا۔ رات کے 11:30 بجے مجھے ٹائم دیا گیا، اور جب میں اسٹیج پر آیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ میں تقریر چھوڑ دوں، لیکن وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ نہیں، آپ کے انتظار میں ہوں، بہت دنوں کے بعد آپ ہمارے علاقے آئے ہیں، ہم لوگ بھینگ کر آپ کی تقریر سنیں گے۔ پھر کم سے کم 1000 کے آس پاس لوگوں نے رات کے 2 بجے تک بارش میں بھیگ کر تقریر سنے
اور ان لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی بھیگ بھیگ کر تقریر کرنی پڑی، اور پورا جسم اور پورا کپڑا بارش کے پانی سے بھیگ گیا، اور پھر اس کے بدولت بخار آیا، اور اچانک جو ہے طبیعت بگڑ گئی اور آواز بیٹھ گئی۔ بہرکیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے چند دیر تک قرآن اور حدیث کے تعلق سے گفتگو کرنے کی توفیق دے، پڑھی آمین۔ محترم حضرات، دل تو کر رہا تھا کہ کسی اور موضوع پر گفتگو کروں، لیکن پھر سوچا کہ کیوں نہ آج آپ لوگوں کے سامنے نوجوانوں کے تعلق سے بات رکھی جائے، اس لیے کہ آج ہمارے سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ برائیاں فروغ پا رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہر قسم کے گناہ پھیل رہے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر ہر قسم کی برائی آپ کو مل جائے گی، جیسے کہ شراب نوشی، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، نماز نہ پڑھنا، شرک نہ کرنا، پڑوسی پر ظلم کرنا، لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ میرے بھائیوں، آج ہر کی برائی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، ہمارے علاقے میں ہر دن کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا، جلسے کے نام پر لاکھوں روپیہ پانی کی طرح خرچ کیا جاتا، جلسے کے نام پر لاکھوں پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا، بس مقصد یہ ہوتا کہ ہمارے سماج سے غلط کام ختم ہو جائے، ہمارے سماج سے برائی ختم ہو جائے، ہمارے سماج سے زناکاری ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، جتنے جلسے ہوتے ہیں اتنی برائیاں اور ہمارے سماج کے اندر فروغ پا رہی ہے۔ جلسے کرنے کے بعد کوئی رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آتا، پوری رات چیخ چیخ کر ہم جیسے مولوی جلسے میں آتے، گلا پھاڑ کر تقریریں کرتے، لوگ ان کو سنتے، گھر جاتے بھول جاتے، جو کا تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ یہ حال ہے آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جوانی کے تعلق سے اور نوجوانوں کو مخاطب کر کے، نوجوانوں کو سامنے رکھ کر کے میں چند پیغامات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، مولوی تنویر آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا کے جا رہا ہے، آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں سب؟ الحمدللہ۔ یہ جو انسانی زندگی کے اندر یہ جو جوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا، یہ جو جوانی کا دور ہوتا ہے، یہ دور سب سے سنہرا اور سب سے گولڈن دور ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مولانا تنویر عالم نے کبھی کہا تھا کہ اگر ایک انسان دنیا کے اندر اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیا تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی نوجوان دنیا کے اندر اپنی جوانی کا مس یوز کرے گا، دنیا کے اندر اپنی جوانی کا غلط استعمال کرے گا، تو میرے بھائیوں وہ انسان دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہو جائے گا۔ اور ایک بات، اگر کسی نوجوان، مثال کے طور پر آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ دریا پور۔ اگر دریا پور کا نوجوان اگر بگڑ جائے، گناہوں کے عادی ہو جائے، بلو فلم دیکھنے کے عادی ہو جائے، لڑکیوں کے پیچھے کتے کی طرح پڑ جائیں، شراب جوا بے نماز، میرے بھائیوں یاد رکھنا، رب کعبہ کی قسم، اس سماج کو یعنی آپ کے سماج کو تباہ ہونے سے اور برباد ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ مجھ سے پہلے مولانا صاحب پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک چیز بول رہے تھے کہ آج مسلمانوں کے حالات بہت نازک ہے۔ میں سہمت ہوں اس بات سے، نازک ہے، لیکن میرے بھائیوں ان نوجوانوں کی وجہ سے، کیونکہ اس قوم کا نوجوان آج بگڑ چکا ہے، اس لیے آج ہماری قوم کے حالات
کہ آج ہندوستان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا میرا پہلا پیغام نوجوانوں کے نام، آپ لوگوں کے نام یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں، آپ اپنی جوانی کو کریں، آپ اپنی جوانی کو تباہ نہ کریں۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر، ہمارے دھرم کے اندر، ہمارے مذہب، ہمارے ریلیجن کے اندر جوانی کی کیا امپورٹنس بتائی گئی، جوانی کی کیا ویلو بتائی گئی، جوانی کی کیا اہمیت بتائی گئی۔ آئیے اس کے تعلق سے 3 حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے والوں، اپنی جوانی کو موبائل کے پیچھے برباد کرنے والوں، تباہ کرنے والوں، گھوم گھوم کر برباد کرنے والوں، تباہ کرنے والوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سامنے رکھ کر بیان فرماتا ہے۔ کیا بیان فرماتا ہے؟ سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ وہ لوگوں سنو، خاص کر کے نوجوان ذرا کان کھول کر، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو تلی جگہ عطا فرمائے گا۔ ہاں میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر اس دن کی بات کہی جا رہی ہے جس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا، نکٹ آ جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، اور دوسری حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ او دنیا والو، آج کے اندر ہمارے سروں کے اوپر جو سورج نکلتا ہے، یہ ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، یہ سورج ہم سے اور آپ سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے، لیکن کل قیامت 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ کے اندر سورج دوری پہ رہنے کے باوجود بھی آج ہم اور آپ سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سورج کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا جب وہ سورج بالکل ہمارے سر کے قریب آ جائے گا۔ نبی لوگوں پسینہ چلا جائے گا، اس موقع پر 7 کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، یعنی سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ کیا پتا چلا؟ 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ قیامت کے روز، جس دن کسی درخت کا سایہ نہ، جس دن کسی اور کا سایہ نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنے سایہ ان لوگوں کو جگا دے گا۔ ان میں سے 1 پرکار کے کون لوگ ہوں گے؟ حدیث بتاتی ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کیا، جس نے اپنی جوانی کو تبارک و تعالیٰ کی بات گزارا، وہ نوجوان جس نے خدمت وہ نوجوان جس نے نیکیوں میں گزارا۔ اللہ اکبر! اس نوجوان کو جس نے دنیا میں اپنی جوانی کا غلط فائدہ نہ اٹھایا، اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ چلیے، مولوی تنویر حدیث سنا دیا آپ کو، میں نے حدیث سنا دیا، میری ذمہ داری ہے آپ کے سامنے صحیح احادیث کو لانا، میں نے لا دیا، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ یہاں بات مت کیجیے، آپ فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے، تنویر صاحب ہماری جوانی تو نیک کاموں میں گزر رہی، ہماری جوانی تو ایک اللہ پرستش میں، ایک اللہ کی ایک اللہ کی ایک اللہ کی عبادت ہماری جوانی گزر رہی ہے، تو میرے بھائیوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ ملے گی۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں تنویر صاحب ہماری
موبائل میں پب جی گیم کھیل کھیل کر گزر رہی ہے۔ تنویر صاحب کلب میں کرم کر لوڈو کھیل کھیل کر گزر رہی ہے۔ تنویر صاحب ہماری جوانی تو کالج کے گیٹ کے سامنے، اسکول کے گیٹ کے سامنے، مشن کے گیٹ کے سامنے دوسروں کی بہن بیٹی کو دیکھ دیکھ کر گزر رہی ہے۔ تو میرے بھائی مجھے معاف کرنا، آپ بڑے بد نصیب ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ نہیں ملے گی، آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بتایا، ہمیں یہ دیا، یہ میسج دیا کہ تمہاری برباد نہ، اگر تم نے کر لیا تو کل قیامت کے دن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث، کیونکہ میں حدیث کے بغیر کوئی بات نہیں رکھتا، دلیل کے بنا کوئی بات نہیں رکھتا، اس لیے حدیث کو بڑے غور سے سننا۔ اور ہاں مولوی تنویر جتنی بھی حدیثیں آپ کے سامنے لائے گا، تمام کے تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ صحیح ہے مطلب قیامت کی صبح تک کوئی باپ کا بیٹا تو دور کی بات، کوئی ماں کا بیٹا بھی انگلی اٹھا کر بات نہیں کر پائے گا انشاءاللہ۔ دوسری حدیث ذرا سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے تم پانچ چیزوں کا صحیح استعمال کر لیا کرو، یعنی دنیا میں جب تک تم زندہ رہو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کا صحیح استعمال کر لیا کرو۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز ہے، نبی اکرم بیان فرماتے ہیں، شبابک قبل حرامک، اے لوگو بوڑھا سے پہلے پہلے تم اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو، پہلے تم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ روزے رکھ لو، زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ یا مال کے اندر نیکیوں کو جمع کر لو، اس لیے کہ یہ جو کا دور ہے یہ طاقت کا دور ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر بوڑھے لوگوں کو مسجد سے نکال دیا جائے تو نہ اذان دینے والے ملیں گے اور نہ نماز پڑھنے والے ملیں گے۔ ہمارے سماج میں مسجد کا یہ حال ہے۔ غلط بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ ہماری مسجدوں پر اگر بلڈوزر چلایا جاتا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا، لیکن بے غیرت کبھی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے کبھی سجدہ کر لے، سجدہ کر لے۔ یہ ہے، سنو ذرا غور، یہ جو جوانی ہے نا، اس جوانی کو یوں ہی برباد نہ کرو۔ نبی فرماتے کہ بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے تم جوانی کا صحیح استعمال کر لیا کرو، اس میں نیکی زیادہ سے زیادہ کر لیا کرو۔ جوان سے پوچھو، اچھا بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اچھا بتا، وہ کیا جواب دے گا؟ کیا تنویر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی جوان ہوں، ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا؟ دیکھیں یہ سوچ ہے آج ہمارے نوجوانوں کی، یہ مینٹلٹی ہے آج ہمارے نوجوانوں کی، ابھی جوان ہوں، ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر نماز پڑھوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ جب بوڑھا ہو جاؤں گا، داڑھی پک جائے گی، بال پک جائیں گے، پیشانی پر، گالوں پر، چہروں پر ذریاں آ جائیں گی، 60-70 سال کا ہو جاؤں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ ایک میسج دے کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی سوچ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا غور کرو۔ آپ کہتے ہیں نا جب بوڑھا ہو جاؤ گے تب جا کر اللہ کی عبادت کرو گے، تب جا کر نمازیں پڑھو گے۔ یاد رکھنا، جب تم بوڑھا ہو جاؤ گے، 70 سال کے ہو جاؤ گے، 80 سال کے ہو جاؤ گے، تمہارا دل تو چاہے گا کہ میں مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کروں، لیکن آپ کی طبیعت آپ کی اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ ہمارے سماج کتنے
ایسے بوڑھے لوگ ہیں کہ ماہ رمضان میں اس کا دل کرتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر امام کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کروں، لیکن وہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے وہ تراویح کی نماز مسجد میں آ کر ادا نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیو ذرا 15 کو سیٹ گھمائیے، ہوا نہیں آنی چاہیے ادھر جی۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ جب بوڑھا ہو جائیں گے تب جا کر اللہ کی عبادت کریں گے، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوانی میں جتنا نیکی کا کام کر سکتے، بڑھاپا میں آپ اتنا نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انسان جب جوانی کے دور میں ہوتا نا تو طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء، اللہ اکبر۔ تو یہ میری دوسری حدیث ہے کہ جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ آئیے اور ایک حدیث رکھتا، پھر دوسرا میسج یا دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث ترمذی کی صحیح حدیث ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، ہر لوگوں کے لیے، بوڑھا، نوجوان، مرد، عورت، سب کے لیے حدیث پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ اے لوگوں سنو، کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ لا آدم یوم القیامہ، ہر انسان سے کل قیامت کے دن یسأل عن خمس، 5 سوال پوچھا جائے گا۔ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، یا جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ہو، چاہے 5 سوال پوچھا جائے گا، 5 سوال پوچھا جائے گا، حتی یسأل عن خمس۔ لیکن ہاں، اس حدیث کے اندر ایک بات اور غور کرنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جب آپ 5 سوال پوچھا جائے گا تو جب آپ ان 5 سوال جواب نہیں دے دیتے، آپ اپنی جگہ سے، لا تزول قدم ابن آدم، آپ اپنی جگہ سے قدم ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ میں مثال دیتا ہوں۔ آپ نا مجھ سے ایک سوال پوچھئے، کوئی سا بھی سوال ہو سکتا، کوئی سا بھی سوال ہو سکتا۔ اگر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، تنویر صاحب اس سوال کا جواب دے دیجئے، تو پھر میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ اگر آپ کا سوال مجھے پسند آئے گا، میں سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کا سوال مجھے پسند نہیں آئے گا، میں آپ کے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا۔ کیا آپ مجھے فورس کر سکتے، یعنی زبردستی کر سکتے؟ کوئی مجھ سے کہ تنویر صاحب نہیں، کٹیہار سے آپ کو ہم لوگوں نے دعوت دے کے بلایا، آپ کی انتظار میں بیٹھا ہوں، سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر سوال کا جواب نہیں دیں گے، آپ کو کٹیہار جانے نہیں دوں گا۔ اتنی ہمت کسی کے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کروں گا، بس سمجھا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، میں اپنی مرضی کا مالک۔ آپ میرے ساتھ جھگڑا کریں گے، زبردستی کریں گے، میں مائک کو نیچے پھینک کر گاڑی لے کے میں نکل کے چلا جاؤں گا۔ کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، کسی کا ڈر نہیں ہے مجھے، اور آج تک مجھے کوئی ڈرا بھی نہیں سکا۔ ہمارے دیش کے میڈیا والے بہت پیچھے لگے، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، یہ نہیں بتانا جلسے میں جا کر، وہ نہیں بتانا جلسے میں جا کر، یہ نہیں کہنا جلسے میں جا کر۔ آج تک مجھے ڈرا نہیں پایا۔ تو یہ دنیا ہے صاحب، یا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ لیکن ہاں، کل قیامت کے دن جب مولوی تنویر صلی اللہ سوال پوچھے گا، یہ جو 5 سوال میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ تنویر صاحب اس سوال کا جواب آپ دیجئے، تنویر اس سوال کا جواب آپ دو، تو کیا میں اللہ کے سامنے کہہ سکتا کہ اللہ تیرا اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا؟ اللہ پوچھے گا کیوں نہیں دے گا؟ بھائی میری مرضی ہے، میں کیوں سوال کا جواب دوں؟ اللہ تو دوسرا سوال پوچھ۔ اب مجھے بتائیے، کیا کل قیامت کے دن میرے پاس ایسا کوئی آپشن رہے گا؟ نہیں رہے گا میرے بھائیو۔ یہی چیز اللہ کے نبی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ ان لوگوں کل قیامت کے دن
سے 5 سوال پوچھا جائے گا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ جلدی جلدی سنیے. 11:30 بج رہا ہے کہ 12:30؟ بہت جلدی ٹائم بھاگ رہا ہے. کمیٹی تو بول رہے تھے 12 بجے تک جلسہ ختم. ابھی تو میں نے تقریر شروع بھی نہیں کی، 12 بجنے کو ہے. اچھا تو جلدی جلدی سنیے. کل قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا؟ عن عمرہ فیما افنا. اور کل قیامت جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ سوال پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کرے گا، بتاؤ تو نے 90 سالہ زندگی لے کر 80 سالہ زندگی لے کر تو دنیا کے اندر گیا تھا، اپنی پوری زندگی کو کہاں گزارا؟ اللہ اکبر. پوری زندگی کے بارے میں آپ 60 سال کے، 90 سال کے، 30 سال کے، 20 سال کے، 15 سال کے. خدا نہ آج کی رات آپ کے پاس اگر موت آ جائے، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، بتا تو نے 40 سال تک کیا کر رہا تھا؟ 40 سال تم نے کہاں گزارا؟ جواب دے پائیے گا؟ ہم تو نہیں دے پائیں گے بھائی. ہم جیسے مسلمان تو جواب نہیں دے پائیں گے. کیوں؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. بے نمازی کی بات میں نہیں کرتا، بے نمازیوں کی بات میں نہیں کرتا، کیونکہ ان لوگوں کے نا دل میں جنگ لگ چکی ہے. یہ لوگ قبر میں جا کر بھی نہیں سدھریں گے. لات کھائیں گے، جوتا کھائیں گے، تب جا کر سدھریں گے. میں بے نمازی کی بات نہیں کرتا، یہاں پر میں نمازی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے نمازی کو آپ دیکھیں گے، فجر کی نماز پڑھ لیے. فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی؟ 4 بجے. 5 بجے تک فجر کی نماز ختم. 5 بجے کیا کرتے؟ نماز پڑھ لیے، چائے کی دکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. عمر کتنی؟ غور کیجئے گا. عن عمرہ فیما افنا، اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر. عمر کتنی؟ 40 سال. عمر کتنی؟ 60 سال، 70 سال. بوڑھے ہو چکے، کمزور، بس کسی طرح نماز پڑھے، ڈنڈا کے سہارے ٹک 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 کر کے چائے کی دکان پہ آ کے بیٹھ گئے. ان سے پوچھو. ہاں بیٹھے، گھڑی میں 8 بج گیا، 9 بج گیا، ابھی بھی چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے. اور یہ مرشید آباد میں یہ مثال جو ہے نا، یہ سوٹ ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مرشید آباد میں تو گھر گھر چائے کی دکان مل جائیں گے آپ کو. گھر گھر میں چائے کی دکان. میں چائے کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، چائے پینا حرام نہیں ہے. اور میں چائے کے اوپر اس لیے بھی بات نہیں کرتا، پتہ نہیں کب کون پردھان منتری بن جائے گا تو پھر میرا بینڈ ہی بجا دے گا. تو چائے کے اوپر تو میں بات ہی نہیں کرتا. وہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہوتے. تو جو بول رہا تھا، چائے کی دکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. 8 بج گئے، 9 بج گئے، ابھی تک چائے کی دکان میں بیٹھے. ان سے پوچھو، چچا کیا کر رہے؟ 60 سال 50 سال کے ہو گئے، چائے کی دکان میں بیٹھ کے اتنی دیر تک کیا کر رہے؟ جواب دے گا، کیا کروں بیٹا، بوڑھا ہو گیا، کوئی کام دھندا ہے نہیں، بس بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہا ہوں. ٹائم پاس، ٹائم پاس. ہمارے کے اندر کتنے ایسے بوڑھے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ نماز پڑھتے ہیں، بیٹا کے پاس موبائل مانگ لے، بیٹا ذرا موبائل دینا، موبائل دیکھ رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، گانا سن رہا ہے. ان سے کہو، چچا موبائل میں کیا کر رہے؟ بول رہا کیا کر رہا ہوں، بس ویڈیو دیکھ کر کے بس ٹائم پاس کر رہا. ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے، گانا سن کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، گھنٹوں چائے کی دکان میں بیٹھ کر گانا سن رہے ہیں. گانا بھی کیسا گانا؟ عجیب قسم کے گانے سن رہے ہیں آج. پچھارے عجیب قسم کے گانے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ حال ہے مسلمانوں کا. تو خیر، جو بتا رہا تھا، چائے کی دکان میں بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہا ہوں. کیوں میرے بھائی آپ ٹائم پاس کیوں کر رہے؟ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیوں کے تنویر نے کبھی بتایا تھا، مسلمان کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، دنیا کے اندر ٹائم پاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ کانسیپٹ دل سے، دماغ سے نکالو یار. یہ کیا پاس کرنا؟ نوجوان بھی کہتے ہیں ٹائم پاس. رات کے 12 بجے راستے کے کنارے میں بیٹھ کے موبائل میں PUBG گیم کھیل رہا ہے. ان سے پوچھو نالائق رات کو جواب دیتا ہے، تنویر صاحب، مولوی صاحب، رات کو نیند نہیں آتی تو ٹائم پاس کر رہا ہوں. ٹائم پاس.
کوئی مطلب نہیں ہوتا ٹائم پاس کرنے کا. ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے میرے بھائیوں, ہماری زندگی کا ایک ایک پل قیمتی ہے, اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا, ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا. ایک حدیث ہے, اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ جو فرصت کا ٹائم ہے نا, جسے آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں ٹائم پاس کر رہے ہیں بھائی؟ جاؤ گھر میں جا کر قرآن کو تلاوت کر لو. کیا تنویر صاحب قرآن پڑھنے کی بات کر رہے ہیں؟ پگلا گئے. یہ لوگ قرآن پڑھیں گے میرے سامنے آج جو لوگ بیٹھے ہوئے, آپ قرآن پڑھیں گے؟ اگر آپ کو کہوں کہ جا کر گھر میں قرآن پڑھو تو آپ کو نانی یاد آ جائے گی. ایماندار, چلو سماج چھوڑو, آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایمانداری کے ساتھ بتانا یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جس کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا تو بڑی دور کی بات. آج تو ہمارے بہت سارے مولوی بھی تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتے, وہ تو ہٹائیے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ آپ دیکھ دیکھ کر اٹک اٹک کر بھی آپ قرآن پڑھ سکتے. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ کیوں بھائی قرآن کیوں نہیں پڑھنا جانتے ہیں؟ تنویر صاحب پڑھنا نہیں آتا. کب تک یہ بہانہ کرتے رہیے گا آپ؟ کے لیے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے, موبائل میں پب جی گیم کھیل کر, کلب میں جا کر کیرم بورڈ کھیل کر, لوڈو کھیل کر وقت نکالنا اور ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کو ٹائم مل جاتا. لیکن ارے بدنصیب, تمہیں قرآن سیکھنے کے لیے 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے بھی تمہیں ٹائم نہیں ملتا. نہیں, آپ کے مسجد میں امام صاحب گئے کبھی امام صاحب کے پاس, امام صاحب آپ مجھے بس قرآن سکھا دیجئے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے آپ پورا قرآن نہیں پڑھ پائے, کم سے کم ایک سورت تو سیکھ پائیں گے نا, وہ تو کوشش کرنی چاہیے. وہ بھی کوشش نہیں کرتے. نہیں تنویر صاحب ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو, ادھر ندی ہے, ندی, اور ندی چھوڑو, ٹیول میں پانی لینا, چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا. کیا کرنا میرے بھائی دنیا میں اس طرح جی کر کیا کرنا؟ دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. یہ حال ہے آج ہمارا. خیر دل تو کرتا بڑی کھول کھول کر آپ کے سامنے بات رکھوں, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے بات کرنے میں, گلے میں درد ہو رہا ہے, اس لیے ادھر نہیں جاؤں گا. جلدی جلدی آئیے حدیث کو کمپلیٹ کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ان عمرہ فیما افنا, کل قیامت کے دن جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ پوری زندگی کے بارے میں کیا جائے گا. اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے, پوری زندگی کے بارے میں سوال, پوری زندگی کے بارے میں جائے گا, بتائیے پوری زندگی کے اندر ہماری جوانی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جوانی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا, ہاں جوانی آئے گی. پھر دوسرا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ بڑے غور سے اس حدیث کو سنیے. دوسرا سوال اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, آپ کو آپ کی جوانی کے بارے میں کیا جائے گا. اپنی تباہ کرنے والوں, کل قیامت کے دن تیار رہنا, تم سے جو دوسرا سوال پوچھا جائے گا وہ تمہیں تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. جوانی کے بارے میں کیا سمجھتے؟ جوانی میں انجوائے کروں گا, مستی کروں گا. میرے بھائی ٹھیک ہے انجوائے کرو, لیکن وہ حلال ہونا چاہیے. مستی کرو, وہ حلال ہونا چاہیے. انجوائے ایسا نہیں عید کی نماز پڑھ کے نکلے نہیں, گرل فرینڈ کو بغل میں بیٹھا کر چلے سینما ہال سینما دیکھنے کے لیے. چلو بھائی 1 مہینہ روزہ رکھا, اتنا تو بنتا کہ گرل فرینڈ کے ساتھ دھولیان میں ایک میلہ لگ رہا ہے. ابھی کیا میلہ, اس کا نام کیا ہے؟ دھولیان بازار میں, ابھی ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی مینا بازار جا کر دیکھیے کیا حال ہے مسلمانوں کا. ان لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ نے ان لوگوں کو وفر دیا کہ 1 مہینہ روزہ رکھ لے, عید کی نماز پڑھ کے جو کرنا چاہے تو کرتا رہا. ایسا محسوس ہو رہا ہے. اللہ نے شیطان کو آزاد نہیں کیا, مسلمانوں کو آزاد کر دیا, اور یہ تو شیطان کا باپ سے بھی بڑھ کر ہے. یہ حال ہے آج ہمارا. کس طرف میں آپ کو لے کر جاؤں میرے؟ آج ہمارا حال جو ہے نا, یہ برا حال ہو چکا ہے میرے بھائیوں. تنگ آ گیا ہوں آج کل مسلمانوں کو دیکھتے دیکھتے, سمجھاتے میرے بھائیوں. 28 سال کی عمر میں میری داڑھی بھی پکنے لگی ہے مسلمانوں کو سمجھاتے. تو دوسرا سوال جو پوچھا جائے گا وہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا, تیسرا اور چوتھا اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر سے آئیے اس حدیث کے اوپر.
لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسال عن خمس. پہلا سوال جوان یعنی پوری زندگی کے بارے میں. دوسرا سوال آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی جوانی کے بارے میں. تیسرا سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا, آپ نے دولت کہاں سے کمایا. پیسہ پیسہ سمجھتے ہیں اسے. آج ہمارا نوجوان, اللہ اکبر, ہمارے سماج کے اندر کیا سودی کاروبار نہیں ہوتا؟ بتائیے. اکثر نوجوان آج حرام کاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیوں صاحب؟ پیسہ ملنا چاہیے ہمیں. پیسہ بھلے ہی حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے, کیا لینا دینا, بس دنیا میں پیسہ آنا چاہیے. اس لیے ایک جگہ پر میں نے بتایا تھا, بڑے غور سے سننا, میں نے کہا تھا کہ نوجوان پیسہ کمانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے, پراپرٹی کو بڑھانے کے لیے, بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے اپنی بہن اگر کسی کو کی ضرورت پڑے گی تو یہ مسلم نوجوان اپنی بہن بیٹی کو کوٹھے پر بھی بیٹھانے کو تیار ہو جائیں گے. آپ کہیں گے مجھ سے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں تو ان پڑھ ہوں, آپ مجھ سے کہیں گے تنویر صاحب یہ تو بڑی بات ہو گئی, آج تک تو کسی مسلمان نے ایسا نہیں کیا. اگر آپ کو لگے کہ میں غلط بولا, ہاں, اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ مولوی تنویر نے جو بولا وہ غلط بولا, تو میں آپ کو قیامت کی صبح تک کے لیے چیلنج کرتا ہوں, اس بات کے لیے آپ مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے. مجھے دکھائے تنویر نے رات میں جو کہا تھا یہ غلط کہا تھا, وہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے اگر آپ کے اندر یہ, اگر آپ کے ذہن کہ مولانا تنویر نے جو کہا, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے کیا غلط بولا. غلط بولا میں نے, دلیل دوں آپ کے سامنے, دلیل بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے. آج ہمارے سماج کے ایک چیز بتاتا ہوں, بس ایک چیز. ہمارے سماج کے اندر, مرشد آباد کے اندر کتنے ایسے مسلمان نوجوان آپ کو مل جائیں گے, موبائل میں کیا کرتے, وہ کنٹینٹ کریٹر جسے کہا جاتا ہے, ویڈیو بنانے والا, کنٹینٹ بنانے والا, ویڈیو کریٹر, کیا کرتے, چھوٹی چھوٹی ڈانسنگ ویڈیو بناتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں, ریلز کہتے. آپ اس میں دیکھیں گے اپنی بہن بیٹی کو بھی نچواتے. کیوں؟ وائرل ہونے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے. کتنی ایسی دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اور مرشد آباد کے اندر تو آپ کو یہ لوگ زیادہ مل جائیں گے کہ دکھاتے دوپٹہ نہیں ہوتا یہ ہاتھ مسلمانوں کا, بس صرف اس لیے تاکہ وائرل ہو جاؤں گا اور پیسہ ہمیں زیادہ ملے گا. اور حد تو اس بات پر ہے کہ آج ان لوگوں کو ہمارے سماج کے اندر سمان دیا جاتا, ہمارے اسکولوں میں ان لوگوں کو بلایا جاتا. آج ہمارے علاقے میں اگر کہیں کھیل ول ہوتا تو ان نچنیوں کو بلایا جاتا, ان حرام خوروں کو بلایا جاتا, مالا پہنایا جاتا, سوال اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جاتا کہ دیکھو یہ تمہارا ہیرو ہے. اور آج ہمارا نوجوان اسی کو کاپی کرتا اور موبائل میں ویڈیو بناتا. یہ حال ہے آج مسلمانوں کا. میرے بھائیوں بہت غور سے سننا, ہم اور آپ مسلمان ہیں. مسلمان 3 ٹائم کا کھانا 1 ٹائم کھا سکتا ہے. مسلمان بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتا ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم مسلمان حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اندر نہیں دے سکتا ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو حرام کمائی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے پیسہ کمانے کی؟ کیا بہن بیٹی کو سامنے لا کر نچوانے کی؟ میرے بھائیو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے 2 ہاتھ دیے, مزدوری کرو, محنت کرو, ٹوٹو چلاؤ, پڑھو, لکھو, بزنس کرو. میرے بھائی اس طریقے سے بے شمار حلال راستے, آپ اس میں پیسہ کماؤ. کیا حال ہے آج ہمارا. صرف اتنا ہی نہیں, آج کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ لوٹری کا سہارا لے رہا. لوٹری سمجھتے ہیں؟ یہ عربی میں اس کو میسر کہا جاتا ہے, میسر عربی میں. اور یہ لوٹری اسلام میں حرام ہے. اس کے بڑے نقصانات ہیں لوٹری کے. آئندہ کل جو میرا پروگرام ہے وہاں پہ مجھے یہی موضوع دیا گیا, لوٹری اور شراب کے تعلق سے. انشاءاللہ کل بتاؤں گا, موبائل میں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ لوٹری کے چکر میں پیسہ کمانا چاہتا.
दिन भर टोटो चलाता, 200-250 रुपया कमाता, जब घर वापस आता तो 100 रुपया की लॉटरी काट कर लेके आता। अल्लाह अकबर। उनसे पूछो क्यों भाई लॉटरी क्यों काट रहे हो? जवाब देगा तनवीर साहब करोड़पति बनना, करोड़पति, लॉटरी के चक्कर में करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहा है। और मैं आपको बताऊं ये जो फितने हैं ना हमारे बिहार में आपको मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, मुर्शिदाबाद में ज्यादा इधर फितने हैं। मैं आपको सही बोल रहा हूं, ज्यादा मुर्शिदाबाद के अंदर ये फितने आपको हर गली गली चौरा में आप देखेंगे टेबल के सामने लॉटरी लगी हुई है, टेबल के सामने लॉटरी लगी हुई है, और लोग बड़े भीड़ से, क्या टोपी वाले, दाढ़ी वाले, पंजाबी वाले, पैजमा वाले, लुंगी वाले भीड़ लगाकर लॉटरी ले रहे। मकसद क्या होता? करोड़पति बनना है। और इसी लॉटरी के चक्कर में करोड़पति बनने का ख्वाब देखते देखते, सपना देखते देखते आज कितने लोग भिखारी बन के ट्रेन में भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। लॉटरी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, समाज कर दिया, घर बर्बाद कर दिया, परिवार बर्बाद। क्यों भाई लॉटरी के चक्कर में पैसा क्यों बर्बाद? पैसा बचाओ, अपने बच्चे को आईएएस बनाओ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ। क्यों पैसा को बर्बाद कर रहे हो? और अच्छा मान लीजिए आपको 1 करोड़ का लॉटरी मिल भी, यानी लॉटरी लग गई, 1 करोड़ रुपया आपको मिल गया। अब ईमानदारी के साथ बताइए क्या ये पैसा हलाल का पैसा होगा? नहीं ना, हलाल का पैसा तो नहीं होगा ना। फिर क्यों आप उस रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं? इसी तरह ड्रीम 11 में मैच लगाना, हाउजिट में मैच लगाना, मैं 11, मुझे ये सब पहले मालूम नहीं था। जब मैं गांव में गया एक दिन क्या देख रहा हूं कि 7 बजे के करीब 4-5 नौजवान मिलकर बैठे हुए हैं और इस तरह मोबाइल में कुछ कर रहा है। तो मैं वहां पे खड़ा हो गया कि देखूं भला ये क्या कर रहा है। तो देख रहा हूं कि वो लोग टीम लगा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्यों टीम लगा रहा है? बोला आपको पता नहीं है ये ड्रीम 11 है, करोड़ रुपया मिलेगा। तो वो भी जुए की एक शक्ल है, वो भी लॉटरी है। तो मेरे भाइयों कभी भी ड्रीम 11 पे पैसा नहीं लगाना, कभी लॉटरी नहीं काटना। बोली इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आज के बाद हमें हराम का 1 पैसा भी नहीं कमाना। बोली इंशाअल्लाह। ससुराल से दहेज नहीं लेना। बोली इंशाअल्लाह, वो भी हराम है। आपके इलाके में चलता कि नहीं चलता? इधर भी चलता, लेते इधर लोग जहेज लेते जी। हरामखोर हर जगह मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये क्या हालत बना रखे हैं मुसलमानों ने आजकल। हराम है मेरे भाई, हराम है। चाहिए उस हदीस के ऊपर, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्सिन। कल क़यामत के दिन जो 5 सवाल पूछा जाएगा, अपना पूरी जिंदगी के बारे में होगा, दूसरा सवाल जवानी के बारे में होगा, तीसरा सवाल तूने पैसा कहां से कमाया, और चौथा सवाल तूने पैसा को खर्च कहां पे किया। लो भाई फिर बात आ गई, पैसा को कहां पे खर्च करना। इस्लाम वो भी रास्ता ने हमें दिया, वो भी रास्ता दिया। अभी इससे पहले मौलाना नूर साहब, भूल रहा हूँ क्या शायद नूर इस्लाम साहब को आप लोग दे रहे थे। ये भी एक रास्ता है अल्लाह के रास्ते में देना। पैसा को कहां पे खर्च करना, जहां दिल करे वहीं खर्च कर देना। ऐसा होता कि नहीं होता? नहीं। एक नौजवान सिगरेट पी रहा, उनसे पूछो सिगरेट क्यों पी रहा? हमारा नौजवान जो आजकल का जो बच्चा होता ना, ये 5G बच्चा होता। पहले का बच्चा 2G हुआ करता था, लिहाज होता था थोड़ा। आज का बच्चा 5G हुआ, कुछ दिन के बाद तो 6G 7G हो जाएगा। तो 5G बच्चा से अगर पूछिएगा कि बच्चा तू सिगरेट क्यों पी रहा, क्या जवाब देगा? मेरा बाप का पी रहा हूं, तो आपका क्या हो रहा? बाप का, बाप का। मैं आपको परेशानी होती, मैं पीता आपको तकलीफ होती। ये हाल है आज हमारे बच्चों का। और बीड़ी के बारे में तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं मुर्शिदाबाद में बीड़ी के ऊपर बहुत तकरीर कर चुका, बहुत बोल चुका, बहुत बोल चुका। बीड़ी पीते आप लोग? पीते कि नहीं पीते? पीते, पीते, मुझे मालूम है पीते। नौजवानों का तो हाल है। और रमजान में देखा नहीं आपने, रोजा रख करके जो ही इफ्तार किए, नमाज पढ़े, इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये पीछे देख रहा है रास्ता है कि नहीं है। ये अब सलाम फेर के निकलना भी तो है ना।
بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں نماز بعد میں پڑھنے کو جاتے. بولے کیوں؟ بولا ارے یار اگر سامنے رہوں گا تو نکلوں گا کیسے. اب السلام علیکم ورحمت اللہ، بس جو ہی ایسے کیا پھٹ سے نکلا گیٹ سے، دکان میں حاضر. کیا کرنے ہیں؟ بیڑی پھونکنے. گویا رمضان کے مہینے میں نوجوانوں کو دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں بیڑی کو فرض کر دیا ہو. بیڑی پیئیں گے نہیں تو روزہ نہیں ہوگا، یہ حال ہے. مرشید آباد سے اس رمضان میں ایک فون آیا، کہا کہ تنویر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا. میں نے کہا بتاؤ، اگر سوال کا جواب آئے گا تو میں دوں گا. بولا حالت سیام میں گل کرنا کیسا؟ گل سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اکثر لوگ آج گل کرتے ہیں، عورتیں بھی گل کرتی. یہ تو قربان جاؤ کہ آج ہماری مائیں بہنیں بیڑی نہیں پیتی. پیتی کہ نہیں پیتی؟ نہیں پیتی، وہ بھی پیتی. باہر جائیے نا، وہ بھی پیتی ہے. ادھر کی عورتیں نہیں پیتی ہوں گی لیکن ادھر کی عورتیں گل ضرور کرتی ہوں گی. گل نشہ آور چیز، یہ بھی حرام ہے میرے بھائیوں، یہ بھی حرام ہے. ایک اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. حرام ہے، تھوڑی سی بھی مقدار ہو وہ بھی حرام ہے. تو جو بتا رہا تھا بیڑی کے تعلق سے، نوجوانوں کا حال تو یہ کہتے تھے بھی صاحب بیوی چھوڑنے کو بولیں گے بیوی چھوڑ دوں گا، پر بیڑی چھوڑنے کو تیار نہیں. کیوں بھائی؟ بیوی تو حلال ہے، بیوی حرام ہے. سنیے، بیوی حلال ہے، اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں. اپنی بیوی حلال ہے، بیڑی حرام ہے. لیکن نوجوان کیا کہتے؟ اگر آپ بول دے تو بیوی کو چھوڑ دوں لیکن بیڑی چھوڑنے کو تیار نہیں. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ بولا تنویر صاحب اگر بیڑی چھوڑ دیا تو سوکل والا ہاگا ہوگا نا. نہیں سمجھے؟ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے اس سے؟ جب ٹوائلٹ میں بیٹھ کر بے وقوف بیڑی نہیں پھونک لیتا تب تک اس کا پاخانہ نہیں ہوتا ہے. یہ حق ہے. بیچارے ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا چیز ہے، یہ کیا مصیبت ہے. سرجری ہوئی پیٹ کی میں رشتہ دار کی بات کر رہا ہوں، پیٹ کی سرجری ہوئی، ابھی پاخانہ نہیں ہو رہا، 2 دن 3 دن سے پاخانہ نہیں ہو رہا. گھر والے ڈاکٹر کے پاس گئے، بولا ڈاکٹر صاحب کیا کر دیا آپ، بیچارے کا پاخانہ نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر بھی پریشان، یار کیا بات ہے، گولی پہ گولی، گولی پہ گولی، ٹیبلٹ پہ ٹیبلٹ، ٹیبلٹ پہ ٹیبلٹ دیتے جا رہے لیکن 3 دن سے پاخانہ ہوتا ہی نہیں ہے. گھر والے پریشان، ڈاکٹر پریشان. پھر ڈاکٹر کے دماغ میں اللہ جانے کہاں سے یہ بات آ گئی، ڈاکٹر نے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ یہ کوئی نشہ کرتا؟ بولا کرتا. بولا کیا کرتا؟ بولا گل کرتا. بولا ٹوائلٹ میں بیٹھا اور گل کرواؤ. جو ہی اس کو ٹوائلٹ میں بیٹھایا گیا اور منہ میں گل لگایا گیا، راستہ کلیئر. یہ حال ہے. نعوذ باللہ من ذلک. کیسے سمجھاؤں میرے بھائی آپ کو؟ چھوٹی سی چیز یہ نشات کی چیزیں آج ہم چھوڑ. ارے شراب کی تو بات کرنا ہی نہیں، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ موضوع دیجیے گا شراب کے اوپر، تو ڈیٹیلز میں شراب کے اوپر تقریر کروں گا. آج پولیٹیکل پارٹی میں جانا شراب پینا، میٹنگ میں جانا شراب پینا، شادی بیاہ میں شراب پینا، عام وقت میں شراب پینا، عید کی خوشیوں میں شراب پینا، یہ تو آج ہمارے لیے عام سی بات ہو گئی ہے. بہرکیف آئیے تو جو سمجھا، جو اس حدیث کے اندر سے جو میں سمجھانا چاہتا تھا، بیڑی پینا حلال ہے یا حرام ہے، یہ فتویٰ میں نہیں دوں گا، یہ فتویٰ میں تو نہیں دوں گا. ورنہ مرشید آباد والے کہیں گے تنویر صاحب تقریر کرتے ہیں کیجئے، فتویٰ مت دینا. اگر فتویٰ آپ نے دے دیا تو بھوکے چوڑا آدم دیو، تو فتویٰ تو میں نہیں دوں گا. کہ بیڑی پینا حلال ہے یا حرام ہے. اور میں نے ایک جگہ پر مجھ سے پوچھا تھا کہ تنویر صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیڑی پینا مکروہ ہے، تو میں نے کہا میں تو فتویٰ نہیں دوں گا. جو کہتے ہیں کہ بیڑی پینا مکروہ ہے اس کا باپ بیڑی پیتا ہوگا اس لیے مکروہ کا فتویٰ دیتا ہوگا، میں تو نہیں دوں گا. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے میرے بھائیوں. اور آگے بڑھیے. تو یہ جو حرام ہے نا، یہ تو اور چیز ہے، اس میں نقصان ہے، یہ تو اور چیز ہے. لیکن یہاں پہ اس حدیث کے تناظر میں، کانٹیکسٹ میں جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ پیسہ کو کہاں پہ خرچ کرنا. بیڑی کے نام پہ، سگریٹ کے نام پہ، خائنی کے نام پہ، گل کے نام پہ یا غلط جگہ پر اگر آپ پیسہ کو خرچ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا. میرے بھائیو یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو میرا پہلا پیغام
جوانی کی کیا امپورٹنس ہے اس حدیث کے اندر بھی بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے ہمارے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چلیے ایک چیز کلیئر ہو گئی، دوسری چیز پر غور کیجیے۔ دوسرا پیغام نوجوانوں کے نام، خصوصاً نوجوانوں کے نام، لیکن سب کے نام۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کب تک بولنا ہے؟ کہاں کمیٹی؟ 1 بجے بہت رات ہو جائے گی، 12:30 بجے تک انشاءاللہ۔ یہ تو آپ لوگوں کی غلطی ہے، 10:30 بجے دینے کی ٹائم بات تھی تو اچھا، اور آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، جلدی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ۔ دوسرا پیغام آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ اپنا ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں جو میرے بھائی کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے، آج ارتداد کا راستہ اپنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یقین مانو، جب بھی میں اس پوائنٹ کے اوپر تقریر کرتا ہوں میرے بھائیوں بڑا افسوس ہوتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ آج مسلمانوں کو بھی یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ اس ہندوستان کے اندر اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میرے بھائیوں، کئی سالوں کے اندر کئی لاکھ مسلمانوں نے دوسرا دھرم کو اپنا لیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، آسام کی سرزمین سے ایک نیوز چینل کے ذریعے سے نیوز آئی، اس نیوز چینل کا نام ہے آسام فرسٹ۔ اس میں دکھایا گیا کہ آسام کے اندر ایک پورا مسلم پریوار اسلام دھرم کو چھوڑ کر، یعنی مذہبی اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کسی اور دین کے اندر چلا گیا۔ اگر آپ چلی جائیں گے، ہماری بیٹیاں کالج میں پڑھنے والی بیٹیاں، یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، لیکن کسی غیر دھرم کے لوگوں سے، یعنی کسی میرے بھائیوں کسی اور دھرم کے نوجوانوں سے، لڑکا سے پیار کر کے، عشق کر کے بھاگ جاتی ہے اور اس سے شادی رچا لیتی ہے۔ یقین مانیے جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں اور ایسی نیوز جب آنکھوں کے سامنے آتی ہے، جب ایسی ویڈیوز آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ کوئی مسلمان گھرانے کی لڑکی کسی ہندو لڑکی کے ساتھ، ہندو لڑکے کے ساتھ شادی رچا رہی ہے، میرے بھائیوں خون کا آنسو رونے کا دل کرتا ہے۔ کو کیا ہو گیا کہ آج یہ مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر جا رہا ہے۔ وہ مسلمانوں، وہ مرشد آباد کے نوجوانوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں، بڑے جلدی میں آپ کے لیے ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا، اپنے ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، اپنے مذہب کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ تمہیں دنیا کے اندر ڈرایا بھی جائے گا، تمہیں دھمکایا بھی جائے گا، آج دنیا کے اندر تمہیں کرسی کا لالچ بھی دیا جائے گا، آج دنیا کے اندر تمہیں لڑکیوں کا بھی لالچ دیا جائے گا، تمہیں عہدے کا بھی لالچ دیا جائے گا، ایمان کوششیں کی جائے گی، لیکن یاد رکھنا کبھی میرے بھائیو اپنے ایمان کے ساتھ نہیں کرنا، کبھی اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ بھی بتاتا چلوں ہمارے ہندوستان کے اندر میرے بھائی میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میری مجبوری ہے، مجھے بار وارننگ دی گئی ہے، تنویر صاحب جب آپ بات کرنا تو بڑا سنبھال کر بات کرنا، غیر تو غیر آج ہمارے اپنے لوگ بھی آج مجھے بدنام کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں مولوی تنویر جب جلسے میں جاتے ہیں راجنیتک باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکانے کی باتیں کرتے ہیں۔ او دنیا والوں، وہ لوگوں میرے پیٹھ پیچھے جو میرے اوپر الزام لگاتے ہیں لگانے دو، جو میرے خلاف سازشیں رچ رہے انہیں رچنے دو۔ بس میں آپ کے سامنے یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، آج ہمارے ہندوستان کے اندر ہندوستان کی جو حالت آج پر میرے بھائیوں، ان لوگوں کا جو مشن چل رہا ہے، ان لوگوں کی جو کوششیں ہو رہی ہے، کوششیں ایمان سے نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہے، اسلام سے نکالنے کی کوششیں ہو جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں میں تو زیادہ کھل کر نہیں بولوں گا، لیکن
بدنام وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا. اگر آج کھل کر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، نیوز چینل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یہ دکھا کہ مولوی تنویر بنگال کی سرزمین پہ جا کے مسلمانوں کو برقرار رہا تھا. اس لیے میرے بھائیوں سیدھا سا پیغام، سیدھی سی بات میں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ نہیں آئے گا، ایسی حالات پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر بھی میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں، اگر ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایسی سچویشن پیدا کر دی جائے کہ اگر آپ کی گردن پر، آپ کے جسم تلوار ہے، آپ کے سر کے اوپر اگر تلوار رکھ دیا جائے اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جائے، آپ کو دھمکانے کی کوشش کی جائے، نہیں چھوڑو گے، نہیں آؤ گے تو تمہارا سر تو میرے بھائی اپنا سر دینا، اپنی گردن کٹا دینا، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. بول انشاءاللہ. اور انہیں بتانا بھی ہے. لوگ نا ہمیں ڈراتے وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم لوگ ڈرپوک ہیں، سمجھنے لگے. انہیں نا اب ثابت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. امریکہ کے اندر ایک نیتا ہے، اس نیتا کا نام ہے امیت شاہ. ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں. امریکہ کے اندر ایک نیتا ہے، نام کیا ہے؟ امیت شاہ. تو پارلیمنٹ کے اندر اس نے کہا تھا، امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہندوستانی مسلمان کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں کہا تھا معلوم ہے؟ اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے کہ ہندوستانی مسلمان اس سے ڈرتے ہیں. بعد میں نے اس کو جواب دیا تھا، امیت شاہ جی، امریکہ والے، میں بار بار کہہ رہا ہوں امریکہ والے، میں نے کہا کہ امیت شاہ جی ایک غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ مسلمان آپ سے ڈرتا، آپ کی پارٹی سے ڈرتا. آپ تو کیا آپ کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا مسلمان. ہم کسی سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ ڈرانے والے فرعون آئے، نمرود آئے، قارون آئے، شداد آئے، کتنے گئے، کتنے آئیں گے، کتنے جائیں گے. ہمیں ڈرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہندوستانی مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن ہاں ہم صبر سے کام لے رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس ہندوستان کے اندر بھائی چارہ ختم ہو. ہم نہیں چاہتے کہ اس ہندوستان کا ماحول بگڑے، کیونکہ مسلمان صبر سے کام لے رہا ہے. اس لیے ہمارے صبر کو ہماری ڈرپوکی کا نام نہ دیجیے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی سے ڈرنے والے لوگ ہیں. تو جو بتا رہا تھا، اگر ایسی حالات آپ کے سامنے آن پڑے کہ اگر آپ کی گردن کے بدلے اگر آپ کا ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی بات کہی جائے، آپ اپنی گردن کٹا دینا، لیکن ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. اور یہ انہیں بتا کہ ہندوستانی مسلمان ہندوستان کے اندر جب تک زندہ رہیں گے مسلمان بن کر زندہ رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیوں یہ بات میں بھی کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ہندوستان، یعنی ہماری بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی. مسلمانوں کے پاس سب سے قیمتی جو دولت ہے نا، وہ ایمان کی دولت ہے. سب سے، اس کی بہت دلیل ہے قرآن اور حدیث کے اندر. اگر صرف ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اگر اس پر بات شروع کر دیں انشاءاللہ رات ختم ہو جائے گی. لیکن ایمان کتنی بڑی دولت ہے یہ ختم نہیں ہوگی، اتنی بڑی دولت ہے. بس ایک چھوٹی سی چیز اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ایمان کے تعلق سے. اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنے والوں، اپنا ایمان کو بیچنے والوں، فروخت کرنے والوں، ارتداد کا راستہ اپنانے والوں، او میرے اگر آپ بھی مجھے پردے کی اور سے سن رہی ہے تو میں آپ کے بھائی ہونے کے ناطے، بیٹے کے ناطے آپ یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں. ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے
فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو بھی ایمان کے ساتھ سمجھوتا فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس کے بات کر دیا جائے گا، کام ہو جائے گا اور وہ آخرت میں جہنم کے اندر جائے گا۔ بس ایک آیت کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کہتا جو بھی ارتداد کا راستہ اپنائے گا، ارتداد کہتا ہے دین اسلام سے پلٹ جانا، پھر جانا، مرتد ہو جانا، اسے ارتداد کہا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور جو بھی ایسا کرے، اچھا اور ایک چیز، دنیا کے اندر نہ دنیا کا اتہاس آپ اٹھا کر دیکھیے، سچی بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اتہاس گواہ ہے اس بات پر، دنیا کے اندر جس نے بھی مسلمان ہونے کے بعد اپنے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ سودا کیا، سمجھوتا کیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا اور وہ آخرت میں تو ذلیل ہوگا ہی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، یہ وسیم رضوی کے بارے میں سنے آپ لوگ کبھی؟ یہ وہی نالائق ہے جس نے کہا تھا کہ قرآن کی آیت کو بدلنا چاہیے، قرآن کی اتنی آیتوں کو ہٹانا۔ یہ وسیم رضوی بہت بولا ہوئی ان کے سامنے میں۔ آج وسیم رضوی کہاں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ کتے والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، نالائق، کتے والی زندگی، یہ سزا ہے اوپر سے اللہ۔ اور ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے اندر جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں سزا دیتا ہے۔ ایک حدیث پڑھوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عیسائی تھا نبی کے دور میں، سنیے بڑی امپورٹنٹ حدیث بتا کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، نبی کے پاس آئے، اسلام قبول کر لیا، اللہ اکبر، مسلمان ہو گیا عیسائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان صحابہ میں شامل ہو گیا جو قرآن جب نازل ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو وہ ان کو لکھا کرتا تھا، قرآن کی آیتوں کو یعنی لکھا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اتنا جلیل القدر صحابی، اتنا جلیل القدر مسلمان بن گیا وہ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سے وہ اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا۔ کیا گویا؟ اس کے برادری کے لوگ، اس کے قوم کے لوگ اس کو قبرستان میں لے گیا اور قبرستان میں لے جانے کے بعد اس کو دفنا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، کیونکہ میں ان مولویوں سے نہیں جو من گھڑت واقعہ بیان کروں۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، ان کے برادری کے لوگ، ان کے قوم کے لوگ ان کو قبرستان میں لے کر گیا اور قبرستان میں لے جانے کے بعد اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ گھر چلے آئے، کچھ دیر کے بعد جب جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہا ہے کہ ان کی لاش مٹی کے اوپر پڑی ہوئی ہے، قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کا کام ہوگا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوگا، اس لیے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، پھر اس نے عیسائیت کے اندر آ گیا، مسلمان اس کے اوپر ناراض ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہو، پھر لوگوں نے کیا اس کو قبر کے اندر ڈال دیا اور ڈال کر اس کے اوپر مٹی کو چڑھا دیا، اور صحیح طریقے سے ڈالنے کے بعد مٹی میں دفن کرنے کے بعد پوری طرح ڈھانپ دینے کے بعد پھر گھر میں چلا آیا۔ کچھ دیر کے بعد جب جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، یا ٹھیک ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا، لیکن مسلمان بار بار ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی لاش کو بار بار قبر سے کیوں نکال رہا ہے؟ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو قبر کے اندر ڈھانپ دیا، صحیح طریقے سے گڈھا کیا، اندر ڈالا اور اس کی لاش کو مٹی سے ڈھانپ دیا، مٹی سے چھپا دیا۔ اس کے کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تب لوگوں نے سوچا نہیں یہ کسی مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ نبی کے ماننے والے لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس نے دنیا کے اندر بہت بڑا جرم کیا ہے، اس نے ارتداد کا راستہ اپنایا ہے، اس نے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے سزا مل رہی ہے۔ کے ساتھ سمجھوتا کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ دنیا کے اندر قبر کی مٹی بھی اسے قبول نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ میرا دوسرا پیغام ہے، جلدی بول رہا ہوں، ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ اچھا ہو گیا، تیسری چیز، وقت بھی بھاگ رہا ہے، تیسری چیز
शिरक नहीं करना कभी। तीसरा पैगाम शिरक। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए आज हमारा नौजवान शिरक करता। 25 दिसंबर को क्या मनाते, उसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस डे। क्रिसमस डे, क्रिसमस डे के दिन आप देखेंगे बहुत बड़ी हैरत होती है ऐसे मुसलमानों को देखकर। सबके पास मोबाइल फोन है। जब 25 दिसंबर की तारीख आती है, हमारा नौजवान क्या करते? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर देते। बधाई देते। ये कितना बड़ा जुर्म है मालूम है? जो लोग क्रिसमस डे को मनाते हैं, ईसाई लोग, इनके पीछे इन लोगों का कॉन्सेप्ट और अकीदा को समझना पड़ेगा। इन लोगों का कॉन्सेप्ट और इन लोगों का अकीदा है कि आज के दिन अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया। नाऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ने अपना बेटा हजरत ईसा को पैदा किया, ये बताया जाता है। और हम मुसलमान क्या मुसलमान है, क्रिसमस डे की बधाई देते। क्रिसमस भाई ये शिरक है। आज पॉलिटिकल की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुसलमान की बात तो कर सकता है ना। कितने ऐसे आज हमारे समाज में नौजवान हैं, नेताओं के चक्कर में पड़कर के माथे पे तिलक लगा करके आज वो शिरक कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर शिरक के साथ कभी समझौता नहीं करना। यह शिरक इतना संगीन जुर्म है जिसे आज हम कर रहे हैं। और हाँ, ताबीज लटकाते कि नहीं लटकाते? आप लोग पहनते ना, बहुत सारे लोग ताबीज पहनते, ये भी शिरक है। तो शिरक इतना बड़ा और शिरक इतना संगीन जुर्म है कि इस जुर्म के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज इब्न जबल से कहते, ऐ मुसलमानों, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना कभी शिरक नहीं करना, अल्लाह के साथ कभी दूसरे न बनाना। इसलिए कि ये इतना अल्लाह के नबी साहब रसूल हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाते हैं, या मुआज तुशरिक बिल्लाह, शरीक ना करना, यानी तुम शिरक ना करना। इन कुतिल तुम्हें आग में जिंदा जला या अगर तुम्हें काट कर बोटी बोटी कर दिया जाए, कुतिल अपने जिस्म को राख करवा लेना, लेकिन याद रखना दुनिया में कभी शिरक ना करना। ये शिरक इतना बड़ा जुर्म है। सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा। सहाबा अपनी जान की कुर्बानी दे दी मेरे भाइयों, लेकिन उन लोगों ने कभी शिरक नहीं किया। एक एक वाकया लाऊंगा, टाइम बड़ा लग जाएगा। हजरत सुमैया की वाकया, हजरत सुमैया का वाकया आप उठाकर पढ़िए। हफ्सी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया आप उठाकर पढ़िए। फिरौन के दरबार में नौकरानी का काम करने वाली वो औरत, जिसके एक एक बच्चे को फिरौन ने तलती हुई यानी खोलता हुआ तेल में और दहकती हुई आग कर एक एक बच्चे को मार दिया, एक एक बच्चे को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उस औरत के दूध पीता बच्चा, मेरे भाइयों, एक मां ने अपने बच्चों को कर लिया, लेकिन उसने अल्लाह के साथ शिरक करना गवारा नहीं समझा। यह शिरक है। एक दो आयत पढ़ूं शिरक के ताल्लुक से, बहुत सारी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, उछल उछल कर शिरक करने वालों, नेता में अपने ईमान को बर्बाद करने वालों, आखिरत को बर्बाद करने वालों, सुनो। अल्लाह फरमाता है, मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहु अन्नार। अल्लाह फरमाता है, मन युश्रिक बिल्लाहि हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहु अन्नार। वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर। वमा लिद्दोलिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। यहाँ जालिम से मुराद और जुल्म से मुराद शिरक है। शिरक, क्योंकि शिरक दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। अच्छा, एक दो आयत और पढ़ देता हूँ शिरक के ताल्लुक से। शिरक कितना खतरनाक और शिरक कितना संगीन जुर्म है, आप इस बात से पता लगा सकते कि अल्लाह ने नबी तक को नहीं छोड़ा। अल्लाहू अकबर। नबी, हमारे नबी का नाम क्या?
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے کیا کہتے، ذرا غور سے سنیے، پھر انشاءاللہ چوتھی چیز کے اوپر آؤں گا، پھر بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ نبی سے کہتے وَلَقَدْ أُوحِيَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی یہ بات آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی دنیا کے اندر آئے، ان کی طرف بھی یہ بات وحی کی گئی تھی۔ وہ بات کیا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَتَكُونَنَّ من الخاسرین۔ اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو کیا ہوگا؟ لا يحبطن جائے گا، تباہ کر دیا ڈسٹرائڈ کر دیا جائے گا، کر دیا جائے گا۔ نقصان ہوں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ نبی تک کو نہیں چھوڑا، اللہ اکبر۔ اگر ہمارے نبی بھی، بتائیے کیا ایک انسان سوچ بھی سکتا کہ ہمارے نبی شرک کریں گے؟ نہیں نا، پھر بھی اللہ نے کہا کہ اگر آپ شرک کریں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ نبی صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے کافر نبی کے پاس آئے، کہا اے نبی آپ کو اور آپ کے اصحاب کو یعنی ساتھی کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ لوگ گھوم کر اس سال یہاں سے چلے جائیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مشرکین نے یہ شرط رکھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ کفار کے مشرکین نے نبی سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے لوگ مدینہ جائیں گے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کے لوگ اگر مکہ آئیں گے ہم واپس کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ شرط دیکھیے، ایسا ہوتا نا اتر پردیش میں گائے اس کی ماں ہے، گوا میں اس کی ماں نہیں ہے۔ شرط دیکھیے، سمجھیے کانٹیکسٹ کو، مشرکین کسے کہتے سمجھیے۔ کیا کہا؟ آپ کے لوگ ہمارے یہاں آئیں گے تو آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ میرے لوگ آپ کے ہاں جائیں گے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحیح حدیث کی بات بتا رہا ہوں، مکہ کے مشرکین نے کہا بنگلہ دیش سے کوئی ہندو آئے گا ہم اس کو سٹیزن شپ دیں گے، بنگلہ دیش سے کوئی مسلمان آئے گا تو ہم اسے سٹیزن شپ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے آج کی ڈیٹ کو اور 1400 سال پہلے ان مشرکین مکہ کو ذرا دیکھیے، پتا چلے گا۔ تمام شرطیں ان لوگوں نے رکھی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے مکہ کے لوگوں، اے مکہ کے مشرکو، تمہاری تمام کی تمام شرطیں محمد کو منظور ہے۔ نام لکھ دو، محمد رسول اللہ کو تمام شرطیں منظور ہیں۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے نبی آپ اپنے نام کے ساتھ جو رسول اللہ لگایا آپ رسول اللہ کو کاٹ دیجئے، اس لیے کہ ہم مکہ کے لوگ آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ مانتے۔ نبی نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میرا نام کاٹ دو، میرا نام میں جو رسول اللہ ہے تم رسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی میں کیسے کر سکتا ہوں، میں آپ کے نام کے ساتھ، آپ تو رسول اللہ نبی بنا میں بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں علی کون ہوتا ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ میں رسول اللہ کاٹ دوں۔ نبی نے بتایا چلو کوئی بات نہیں، مجھے دکھاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے۔ حضرت علی نے دکھایا یہ رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ میرے مکہ کے کافروں نے جو جو کہا نبی نے مان لیا، نبی نے اس کو قبول کر لیا، اس کو سویکار کر لیا۔ لیکن یہی مکے کے لوگ ایک بار نبی کے پاس آئے اور نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیجئے، ابھی 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیجئے اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، نبی کے جب اپنی ذات کی بات آئی تو نبی نے کمپرمائز کر لیا، جب نبی نے کمپرمائز کر لیا، جب کہا رسول اللہ کاٹو نبی نے کاٹ لیا۔ لیکن یہی مکہ والے جب نبی کے پاس یہ پیشکش لے کر آئے اور کہا کہ آپ 6 مہینہ بتوں کی عبادت کر لیجئے،
نا اللہ کی عبادت کر لیں گے. لیکن میرے بھائیوں نبی نے سمجھوتا نہیں کیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, اے کافروں کان کھول کر سن لو, جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت کرنے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے, تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے. کیا پتا چلا یہاں سے نبی نے شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اور اللہ نے کیا کہا, وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم جیسے داڑھی والے ٹوپی والے مولوی کو جب دیکھتا ہوں اس امت کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ لوگ پیر مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے, نعوذ باللہ نہیں مانتے, ماشاءاللہ کبھی نہیں ماننا. لیکن آج مولوی لوگ شرک کی طرف دعوت دیتے کہ نہیں دیتے؟ کل میں جنگی پور میں گیا, سیدہ پور میں کمیٹی کے لوگ, ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہاں کے کیشیئر صاحب حبیب الرحمن صاحب جو آپ کے یہاں کے ہیں, وہ بھی اس جلسہ میں تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میرے پاس آئے, کہا تنویر صاحب آپ لیکن بڑا زبردست بولتے ہیں, ہمارے یہاں سب ہے, کسی کے بارے میں نہیں بولیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آج یہ بھی بتاؤں گا کہ آج کے بعد نماز نہ پڑھو. اب بول رہا کسی کے بارے میں مت, کسی کو تکلیف پہنچنی نہیں. بولوں تو کیا بولوں؟ اگر بولوں کہ چوری کرنا غلط بات ہے تو بھائی چور کو تو برا لگے گا نا. سود کھانا غلط بات ہے تو سود کھانے والے لوگوں کو تو غلط لگے گا نا. تو ٹھیک ہے نماز بھی نہ پڑھو, سود بھی سب کرو پھر. تو کہا کہ نہیں تنویر صاحب ایسی بات نہیں, اصل میں آپ بڑا زبردست بولتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں بولیے گا, بس کچھ ہلکا پھلکا بولیے گا, ہلکا پھلکا بولیے. یہ حال ہے. کل کی بات بتا رہا ہوں. تو ایک مثال دے دیتا ہوں. خیر 12:30 بجے تک کا ٹائم لیا تھا, ٹائم کمپلیٹ ہو گیا میرا. تو اللہ اکبر 1.5 گھنٹہ ہو گیا میرا, یعنی 11 بجے میں آیا تھا. اچھا 5 منٹ میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ, ٹائم نہیں لوں گا. تو ایک مولوی صاحب ہیں, بڑی پگڑی باندھے ہوئے ہیں, میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں, پروف ہے میرے پاس. تو پگڑی باندھے ہوئے, لمبی لمبی داڑھی ہے, لمبی داڑھی. وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا. وہ کون تھا نہ, تو پیران پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبا تھا. دھوبا سمجھتے آپ لوگ, دھوبی کپڑا صاف کرنے والا دھوبی. دیکھیں شرک کی طرف کس طرح لوگوں کو, وہ بھی کون مولوی بلا رہے شرک کی طرف لوگوں کو. کہتے عبد القادر جیلانی کا دھوبا یا دھوبی جب اس کا انتقال ہوا تو قبر کے اندر گیا. تو منکر نکیر جو 2 فرشتے ہیں سوال و جواب کے لیے قبر میں آتے ہیں. تو وہ آئے اور کہا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ تو کہتا میرا رب کون ہے, مجھے کیا پتا. بولا تو کون؟ بولا میں تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. بولے یار کیا بات ہے, پوچھ رہا ہوں من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی. پھر کہتا ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ کہا نا کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں, بار بار سوال پوچھے جا رہا ہوں, مجھے کیا پتا میرا دین کیا ہے. مولوی اسی طرح بیان کرتے ہیں. من نبی, تمہارا نبی کون ہے, نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو دھوبا کہتا ہے بھائی مجھے کیا معلوم میرا نبی کون ہے, میں تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی. میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ میں دنیا میں صرف عبد القادر جیلانی کا کپڑا صاف کیا کرتا تھا, میں اس کا دھوبی ہوں, پرسنل دھوبی ہوں. منکر نکیر وہاں سے چلے گئے اللہ کے پاس. اللہ سے کہہ رہے اللہ قبر کے اندر تیرا ایک ایسا بندہ سے آج پہلی بار ملاقات ہوئی, جو بھی سوال کرتا ہوں من ربو کا, ما دینو کا, من نبی, جو بھی سوال کرتا ہوں بس ایک ہی جواب آتا, میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی, عبد القادر پیرانے پیر کا دھوبی. اللہ وہ کیا ہے, یا عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں, وہ میرا خاص بندہ ہے اور یہ اس کا دھوبی ہے. چلو سوال مت پوچھو, اسے ڈسٹرب مت کرو, اسے جنت کے اندر داخل کر دو. استغفر اللہ. کپڑا صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں جا رہا. ہنسی آ رہی. وہی مولوی موبائل کے اندر سن سکتے, بیان کر رہا. کیا بیان کر رہا؟ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی تقریر کر رہے, جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھے, یوں ہاتھ بڑھایا آگے, ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا, یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا. اب سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تقریر سن رہے تھے, لوگوں نے کہا پیر صاحب یہاں تو پانی نہیں ہے.
پھر ہاتھ کیسے بھیگ گیا آپ کا؟ تو پیر کہتا چپ، سوال مت کرو، پڑھو، تقریر سنو۔ تقریر کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ایک چند لوگوں کا ایک قافلہ، یعنی چند لوگوں کا ایک جھنڈ یا چند لوگ جو ہے سامنے سے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ پوری طرح پیر سے لے کر سر تک وہ لوگ پانی میں بھگا ہوا ہے، پانی میں بھگا ہوا ہے۔ تو لوگ دیکھے تو پریشان، یار پانی کا کوئی اتا پتہ نہیں، یہ لوگ کہاں سے بھیگ کر چلے آ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے پوچھا کہاں سے بھیگ کے آ رہے ہو؟ بول رہا ہے کہ تب سنو، آج ہم لوگ سمندر میں کشتی کے اوپر سوار ہو کر سفر کر، کشتی سمجھتے آپ لوگ؟ ناؤ، نوکا بنگلہ میں جس کو کہتے ہیں، کشتی کے اوپر سوار ہو کر آج ہم لوگ سفر کر رہے تھے۔ ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، ہماری ڈوبنے والی تھی، اگر ہماری ڈوب جاتی تو ہم سارے کے سارے لوگ فوت ہو جاتے، ہم سارے کے سارے لوگ مر جاتے۔ اتنے میں ہم لوگوں نے ڈوبتی ہوئی کشتی کے اوپر چڑھ کر ہم لوگوں نے عبد القادر جیلانی کو بلایا کہ یا غوث ہماری مدد فرما، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لے۔ تو غوث پاک نے یہی سے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ استغفر اللہ۔ یہ بتایا جاتا ہے آج، یہ مولوی ہے۔ ارے ان مولویوں کو معلوم نہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شرک نہ ایک ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی آپ کے علاقے میں جلسہ ہو یا دینی پروگرام ہو تو شرک کے اوپر ایک بیان ضرور ہونا چاہیے، تفصیلی بیان۔ آج تو میں بس پیغام کے طور پر لایا، تفصیلی بیان ہونا چاہیے شرک کے اوپر کہ شرک دنیا کا کتنا عظیم اور شرک دنیا کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو جو میں بتا رہا تھا، دنیا کے اندر ایک تو ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا اور کبھی شرک نہیں کرنا۔ جو بھی انسان شرک کرے گا اس کی دنیا تو برباد ہوگی ہی ہوگی، آخرت میں بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پگڑی باندھ کر پیروں کی عظمت بیان کرنے والوں، لمبی لمبی داڑھی رکھ کر قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، ہیپی کرسمس ڈے کی مبارکبادی دینے والوں، غیر اللہ کی پوجا کے لیے مبارکبادی دینے والوں، سن اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو چوری کو بھی معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو سود کو بھی معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو قتل کو بھی معاف کر دے گا، لیکن رب بیان فرماتا ہے ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لیکن اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے لوگ کہتے بھائی چوری کر، زنا کر، جو بھی کر یہ تو معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ یہ اصل مطلب نہیں ہے، یہ اصل مطلب نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے گا اسے معاف کرے گا۔ اس کا مطلب چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں ڈالنا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں معاف کر دوں گا۔ ارے بھائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جسے چاہے گا اسے معاف کرے گا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کسے معاف کرنے والا ہے، ہم اور آپ تو نہیں جانتے۔ تو یہ شرک کی بات تھی۔ اچھا، اور ایک پوائنٹ بول دیتا ہوں آپ کے سامنے، کیا کرنا دنیا میں، یہ نوجوانوں کے لیے خاص کر کے پیغام رکھے جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کوئی بتا سکتا نہیں، لیکن شرط صاحب ایمان ہو اور وہ توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہو تو وہ جنت میں جا سکتا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کل ہمیں اور آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے، یا ہماری بیٹیوں کو، عورتیں سن رہی کہ نہیں سن رہی؟ اچھا سن، وہ لوگ سمجھتی اردو سمجھتی وہ لوگ نہیں؟ کچھ عورتیں ہوتی ہے، ایک مثال دے دوں، دکن دناجپور نام سنے ہوں گے کبھی، تو دکن دناجپور کے اندر ایک جگہ ہے نالا گولا۔ تو بہت دن پہلے کی بات ہے، تب میں دلی میں پڑھا کرتا تھا، اس ٹائم جو میں بنگلہ نہیں بول پاتا تھا، تو ان لوگوں نے دلی سے مجھے بلایا، آج سے قریب 11-12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بہت بچہ تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، بلایا تقریر سننے کے لیے۔ مرد حضرات کی تعداد تو کافی زیادہ، بہت زیادہ لوگ آئے،
عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ. تو جب میں اردو میں تقریر شروع کیا، مرد حضرات تو سمجھ رہے تھے، وہ سن رہے تھے، لیکن عورتیں بغل سے اٹھ کر جا رہی تھی اور بنگلہ میں لیڑ گولام کونٹے تھے کہ جیسے جو گستی پڑ رہی. اب میں اتنا تو سمجھنے والا ہوں، سب گالیاں دے رہے ہیں اور وہاں سے نکل رہے، سب گالیاں دے رہے ہیں وہاں سے نکل رہی. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میری خیر ہماری مائیں بہنیں سمجھتی ہیں، یہ اس دور کی عورتیں تو ضرور سمجھتی ہیں، کیونکہ سب کے سب سلمان خان شاہ رخ خان کے فین بنی بیٹھی ہوئی ہے. تو جو بول رہا تھا موبائل کا صحیح استعمال ہمیں اور آپ کو کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. لیکن اگر ہمیں اور آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے تو جہنم میں جانے کے پیچھے جو بڑی وجہ ہوں گی، ان وجہ میں سے ایک وجہ میرے بھائیو موبائل فون بھی ہوگا. موبائل فون ہوگا. کیوں؟ کیونکہ موبائل فون کا ہم اور آپ غلط استعمال کرتے کہ نہیں کرتے. موبائل میں اچھا عورتیں بھی موبائل کا غلط استعمال کرتی. وہ ہماری بیٹی ہے، وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری بہن ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان کو موبائل کے فتنوں سے دور رکھنا. ہماری ذمہ داری ہے موبائل سے ان کو دور رکھنا، ان کو سمجھانا، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے آپ سے سوال کیا جائے گا. ہماری بیٹیاں کیا کرتی؟ 6-7 کلو ہونٹ میں لپسٹک لگا کر فوٹو فیس بک میں ڈالتی، اور اس کا اپنا بھائی سگا بھائی نیچے میں کمنٹ کرتا ماشاءاللہ، نیچے کمنٹ کرتا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا لگ رہی ہو، ماشاءاللہ کیا پری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ قہر ڈال رہی ہو، اور یہ لگ میں بڑی خوبصورت ہوں. وہ اندر ہی اندر جو ہے یعنی بہت کچھ خود کو جو ہے سمجھ رہی ہے، پھول رہی ہے اندر سے. یہ بھی ایک غلط استعمال ہوتا. ہم بچے بھی کیا کرتے ہیں، موبائل میں فوٹو ڈالتے. بھئی کیا ضرورت ہے بلا وجہ فوٹو ڈالنے کی موبائل میں. خیر موبائل کا جو مین غلط استعمال ہم اور آپ کرتے ہیں کہ موبائل کو ہم نے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا. اور موبائل جب سے ہمارے ہاتھوں میں آیا تب سے جوا کی نئی شکلیں بھی ہمارے سامنے آئی. موبائل کے ذریعے سے ہم سٹہ بازی کرتے، موبائل کے ذریعے سے جوا کھیلتے. ایسا نہیں کرنا. موبائل میں کیا کرتے، جب سے ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون آیا اپنے پاس 3-3 4-4 گرل فرینڈ رکھنا شروع کر دیا. رات کے 11 بجے ایک کے ساتھ بات کرنا، 12 بجے کے بعد ایک کے ساتھ بات. یہ حق ہے میرے بھائی. چھوٹے بچے موبائل میں جو ویڈیو وغیرہ وائرل ہوتا دیکھتا نا، چھوٹے بچے، اور 3-3 4-4 گرل فرینڈز رکھتے، اور رات جو ہی 12 بجتے ویڈیو کال میں شروع کر دیتے. کیا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہو نوجوانوں؟ ارے بھائی یہ موبائل ہے، یہ کس کرنے کی چیز نہیں ہے، نہ کسی کو کس بھیجنے کی یہ چیز ہے. میرے بھائی موبائل کو بہت محتاط ہو کر استعمال کرنا پڑے گا اس فتنے کے دور میں. اور کیا کرتے موبائل کے ذریعے سے، گانا سنتے، گانا اچھا لگا ہم نے شیئر کر دیا، گانا سنتے شیئر کر دیا. کوئی فلم کا کوئی کلپ آیا شیئر کر دیا، کوئی لڑکی ڈانس کر رہی اچھا لگا ہم نے شیئر کر دیا. ایسا نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا، اور ہمارے سماج برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. اے لوگوں، بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کرنے والوں، پھیلانے والوں، نشر کرنے والوں، شیئر کرنے والوں کے بدچلن لڑکی اگر مان لیجئے کسی کا نام لے کر ویڈیو بنا رہی ہے، عبداللہ کے نام سے ویڈیو بنا رہی ہے، اس کا دوست کیا کرتا، اس ویڈیو میں دوست کو ٹیگ کر دیتا کہ بھائی تو بھی مزہ لے لے. اور لوگوں سنو، آپ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر اگر آپ بے حیائی کو پروموٹ کریں گے، غلط